میرا ذکر ہے، اور جو میرا ذکر کرے تیرا ذکر نہ کرے، فرمایا ہم اس کے ذکر کو قبول نہیں کریں گے۔ کائنات کا کوئی بھی بندہ محمد الرسول اللہ کہتا رہے گا، یا رسول اللہ تیرا بھی ذکر ہو جائے گا، تیرے خدا کا بھی ساتھ ہی ذکر ہو جائے گا۔ یہ اتم درجہ جو قرآن کے اندر حضور کی، اور جو ورفعنا لک ذکرک، اس کی تفاسیر کے اندر اب تیسری تفسیر سنیے۔ تیسری تفسیر علماء نے یہ بیان کی ہے کہ حضور کے ذکر کو رب نے جو کہا نا میں نے بلند کیا، وہ کس طرح بلند کیا؟ اس طرح بلند کیا، فرمایا کہ اے محبوب، قرآن پاک کے دوسرے مقام پہ شاید فرمایا، اے محبوب ہم نے ہر آنے والی گھڑی کو تیرے لیے بہتر بنا دیا۔ ہر آنے والی گھڑی کو تیرے لیے بہتر بنا دیا ہے۔ اب یہ دعویٰ کر رہا ہے خدا، دعویٰ کس میں کر رہا ہے؟ قرآن پاک میں۔ تو پتہ چلا کہ اگر ابھی ٹائم ہوا ہے جناب 1:12 ہوئے ہیں، تو 13 منٹ پر حضور کا ذکر اور بلند ہو جائے گا، 14 منٹ پر اور بلند ہو جائے گا، 15 منٹ پر اور بلند ہو جائے گا۔ اب آپ کہیں گے کیسے بلند ہو جائے گا؟ عقلی دلیل کی بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ آپ ذرا مشاہدہ کریں، خود دیکھیں، پوری دنیا کے احوال کو پڑھیں تو اس وقت دن کا ٹائم ہے، تو کسی ملک میں چلے جائیں وہاں صبح کا ٹائم ہوگا، کہیں پہ چلے جائیں وہاں شام کا ٹائم ہوگا، کہیں پہ چلے جائیں وہاں آدھی رات کا ٹائم ہوگا۔ یعنی کہ جو ہے وہ ٹائم مختلف، جو ہمارے یہاں ہوتا ہے وہ ساری دنیا میں ہمہ وقت وہ ٹائم نہیں ہوتا، وہ بدلتا۔ آپ کراچی کا اندازہ لگا لیں، کتنے منٹوں کا فرق ہے ہمارے اور وہاں؟ غالباً مجھے لگتا ہے کہ آدھے گھنٹے کا فرق ہوگا۔ اب آپ ناروے میں چلے جائیں، وہاں کئی دن تک دن رہتا ہے، کئی دن تک شام رہتا ہے۔ اب وہاں مسلسل جس طرح ہمارے یہاں دن رات کا ایک ٹائم مختص ہے، وہاں پر ویسے نہیں ہے۔ دل چاہے تو 3 مہینے دن رہے، 3 مہینے شام رہے۔ اس طرح دنیا کے ممالک کے اندر گھوم پھر کر دیکھیں تو جہاں ہم فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی وہاں پر عصر کی نماز پڑھ رہا ہے، اور کوئی عصر کی نماز پڑھ رہا ہے تو دنیا کے کسی کونے میں وہاں کوئی مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی مغرب کی پڑھ رہا ہے تو کوئی فجر کی پڑھ رہا ہے۔ یعنی کہ ہر وقت جو ہے وہ کائنات عالم کے اندر ٹائم مختلف ہونے کی وجہ سے کائنات کے اندر ہر جگہ رب کی اذان پڑھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ایک سروے بھی ہے جو ہے محققین کا، کہ وہ کہتے ہیں کائنات میں سب سے زیادہ گونجنے والی آواز اور ہمہ وقت گونجنے والی آواز اذان ہے، کیونکہ یہ مختلف ٹائم ہونے کی وجہ سے ہر وقت کہیں نہ کہیں اذان رب کی پڑھی جاتی ہے، کہیں نہ کہیں اذان پڑھی جاتی ہے، کہیں نہ کہیں نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے، نماز کے بعد قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہے، حضور کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یعنی کہ ہر وقت پوری دنیا کے اندر حضور کا ذکر کسی نہ کسی بہانے سے کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو جو رب نے فرمایا نا ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم تیرے ذکر کو بلند کریں گے، وہ اس طرح بلند کیا کہ پوری کائنات کے اندر لوگ روکتے رہیں گے، لوگ روکتے رہیں گے، لوگ لوگوں کو روکتے رہیں گے، لیکن رب فرماتا ہے کہ ہم ٹائم ہی اس طرح کا بنا دیں گے، ہر وقت اذان پڑھی جائے گی، جہاں خدا کا ذکر کیا جائے گا وہاں مصطفیٰ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ تو اس لیے ہر آنے والی گھڑی حضور کی پہلے والی گھڑی سے بہتر ہے۔ آج والی گھڑی 1 سیکنڈ جو بعد آئے گا وہ اس سے افضل، پھر اس سے افضل۔ تو سوچئے جب 1400 سال بعد یہ مقام ہم بیان کر رہے ہیں، تو جب حضور زندہ تھے اس وقت حضور کی عظمت اور شان یہ تھی کہ حضور صحابہ خود فرماتے ہیں، میں نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی، کئی روایات کے ساتھ پڑھی، حضور نبی پاک جنگ کے لیے جایا کرتے تھے تو حضور فرماتے تھے کہ میرے نہ آگے چلا کرو نہ پیچھے چلا کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا کہ جب میں چلتا ہوں میرے آگے بھی رب کے فرشتے ہوتے ہیں، میرے پیچھے بھی رب کے فرشتے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ اس وقت حضور کی شان تھی، اب 1400 سال بعد حضور کے مقام کو رب نے کتنا بلند کیا ہوگا، اور پھر جب قیامت کی صبح ہوگی تب تک حضور کا ذکر کتنا بلند ہو گیا ہوگا، کتنی عظمت۔ یہ ورفعنا لک ذکرک کا ترجمہ۔ اب چوتھی تفسیر اس کی سنیے، اس میں چوتھی تفسیر علماء یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور کی نسبتوں کو اپنی نسبت بنا لیا، حضور کی نسبتوں کو اپنی نسبت بنا۔ اب اس کی تفسیر جو ہے یہ بھی قرآن پاک سے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، سورۃ توبہ کے اندر فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا حق یہ ہے کہ اسے راضی کیا جائے۔ ترجمے کی طرف غور کریے، اللہ اور اس کے رسول کا حق یہ ہے کہ اسے راضی کیا جائے۔
اب میں اس کو بڑا آسان سا کر کے تاکہ ہمارے ذہنوں میں بات ٹھیک سے بیٹھ سکے، میں کہوں ابو بکر اور عمر اس نے نماز پڑھی، کیا یہ جملہ ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک، کیونکہ پیچھے جمع کا صیغہ بول رہا ہوں، دو بندوں کا ذکر کر، ابو بکر اور عمر، پھر آگے واحد کا ذکر، ابو بکر اور عمر اس نے نماز پڑھی، ابو بکر اور عمر اس نے یہ کام کیا، تو ہر بندہ کہے گا بھائی یہ جملہ غلط ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ ابو بکر اور عمر ان دونوں نے یا انہوں نے نماز پڑھی تو یہ جملہ ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے دو بندوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، دو بندوں کا ذکر کر کے آگے میں ایک کا ذکر کروں گا تو ہر بندہ کہے گا کہ بھائی یہ بات غلط ہے۔ جب پیچھے دو بندوں کا ذکر ہے تو آگے بھی دو بندوں کا ذکر ہوگا، پیچھے واحد ہے تو آگے بھی واحد ہوگا، پیچھے تثنیہ ہے تو آگے بھی تثنیہ ہوگا، پیچھے جمع ہے تو آگے بھی جمع ہوگا، اس طرح جملہ کامل اور اکمل طریقے سے مکمل ہوگا۔ اب ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک فصیح و بلیغ ہے، ہم ہر بار یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن پاک جیسی کتاب نہیں ہے۔ اب کوئی بندہ اٹھ کر آئے کہے اٹھاؤ سورۃ توبہ، اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، اب یہ ہو ضمیر نکالو، یہ صیغے نکالو، اس کا ترجمہ پڑھو، جب ترجمہ کریں گے تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ اللہ فرما رہا ہے اللہ اور اس کے رسول اس کا حق یہ ہے۔ اب وہ بندہ کہے گا کہ ایک طرف کیا جو ہماری کتاب بڑی اچھی ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ پیچھے دو بندوں کا ذکر ہے، آگے جا کے ایک کا ذکر کیا جا رہا ہے، پیچھے یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول، آگے کہا جا رہا ہے اس کا، تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ تو پھر ہم اس بندے کو سمجھائیں گے بھائی ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ اللہ نے حضور کی نسبتوں کو اپنی نسبتوں کے ساتھ جوڑ لیا ہوا ہے، اللہ نے حضور کی ذات کو اپنی ذات کے ساتھ جوڑ لیا ہوا ہے۔ جب اللہ عزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول، دو بندوں کا ذکر کر کے فرمایا اس کا حق یہ ہے، اس کا حق یہ ہے، تو پتہ چلا اللہ یہ فرما رہا ہے مت یہ سمجھنا کہ رب کی رضا اور ہے رسول کی رضا اور ہے، مت یہ سمجھنا رب کی ناراضگی اور ہے رسول کی ناراضگی اور ہے، مت یہ سمجھنا رب کا ذکر اور ہے مصطفیٰ کا ذکر اور ہے، واللہ ورسولہ احق ان یردوہ کا ترجمہ یہ بنتا ہے رب یہ فرما رہا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، پر خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ لہذا رب یہ فرما رہا ہے قرآن پاک کے اندر، فرمایا مت یہ سمجھنا کہ ہمارا ذکر الگ ہے، بلکہ میں قرآن میں ذکر ہی اس طریقے سے کر رہا ہوں، اس منہج سے کر رہا ہوں، اس طریق پر کر رہا ہوں کہ کائنات کو خود ہی پتہ چل جائے گا رب تو اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کر کے الگ الگ نہیں کہتا، بلکہ کہتا ہے کہ رب اور اس کا رسول ذات دو ہیں، ملاتے نہیں ہیں ہم، جو ملائے گا وہ شرک کرے گا، معاذ اللہ جو کہے کہ اللہ رب العزت رب کی ذات جیسے ہیں وہ شرک کرے گا، بیٹا کہیں گے شرک کرے گا، لیکن محبت یہ ہے کہ رب یہ کہہ رہا ہے کہ میں اور میرا رسول دونوں کا ذکر کر کے آگے فرما رہا ہے، اس کی معنی یہ بنتا ہے کہ رب صاف لفظوں میں یہ امت مسلمہ کے لیے پیغام دے رہا ہے رب اور اس کے رسول ان کی آپس میں محبت اس درجے پر ہے کہ اگر رب کا ذکر کیا جائے گا تو خود ہی مصطفیٰ کا ذکر ہو جائے گا، اگر مصطفیٰ کو راضی کیا جائے گا تو خود ہی خدا راضی ہو جائے گا۔ یہ کئی احادیث کا ترجمہ ہے، آپ کئی احادیث ہیں جس کے اندر حضور نے فرمایا جس نے علی کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا گویا کہ اس نے خدا کو ناراض کیا، یعنی کہ صاف لفظوں میں حضور نے بیان کر دیا کہ جس نے مجھے ناراض کیا گویا کہ اس نے خدا کو ہی ناراض کر دیا۔ اب یہاں پر اس آیا کریمہ کے اندر رب کا اس طریق کے ساتھ حضور کی عظمت کو بیان کرنا یہ تھا کہ رب کی نسبتیں، رب نے حضور کی نسبتوں کو اپنے ساتھ اس قدر جوڑ لیا ہے کہ کائنات کے اندر کوئی بندہ جدا نہیں۔ اسی لیے امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمہ آپ نے فرمایا تھا زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا ملک خادمان سرائے محمد۔ اور آپ نے کہا تھا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، پر خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اب اس آیا کریمہ کے ماتحت ہمیں یہ پتا چلا کہ اللہ نے حضور کی نسبتوں کو اپنے ساتھ اس قدر جوڑ لیا ہے کہ کوئی بندہ جدا نہیں کر سکتا۔ اب حضور کا ذکر قرآن سے ایک اور مقام سے سنیے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، فرمایا مجھے شہر مکہ کی قسم ہے،
اب اس آیا کریمہ کو تھوڑا سا گرامر کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ بات کے اندر نکھار اور آ جائے گا. کیا الفاظ ہیں؟ لا اقسم بہذا البلد. اگر گرامر کی روح سے دیکھا جائے تو لا زائدہ بنتا ہے, ایک لحاظ سے لا زائدہ بنتا ہے. اگر لا زائدہ ہو تو اب سوال کرنے والا یہ کہہ سکتا ہے لا تو زائدہ ہے, اب اس کا یہاں پر ذکر کیوں کیا گیا؟ اگر حضور کی عظمت کو بیان کرنا تھا تو پہلے لفظ لا زائدہ کیوں لایا گیا؟ تو ہم کہیں گے بھئی لا زائدہ رب نے اس لیے لایا کہ رب یہ بتانا چاہتا تھا لا اقسمو, مجھے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. لا زائدہ اس کا مطلب بنائے نا جی, تو معنی یہ بنتا ہے رب یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. لا اقسمو بہذا البلد, مجھے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں پھر بھی قسم کھا رہا ہوں. اگر لا زائدہ لائیں تو حضور کی شان اس طرح بیان ہوتی ہے کہ رب کہہ رہا ہے مجھے قسم کھانے کی ضرورت نہیں, میں وحدہ لا شریک ہوں, میں کائنات کا ساری کائنات کو بنانے والا ہوں, مجھے ضرورت نہیں ہے میں کسی کی قسم اٹھاؤں, لیکن میں پھر بھی قسم اٹھا رہا ہوں. کس چیز کی؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد, میں رب ہوں, مجھے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے, میں پھر بھی اس مٹی کی قسم کھا رہا ہوں جہاں میرا محبوب چلتا رہا ہے. اب اگر لا زائدہ لائیں تو اس کا یہ مطلب بنتا ہے. اب جی لوگ کہتے ہیں جی واو سببیہ تھا, یہاں یہ آیت اور طرف تھی, آپ نے ایم حضور کے ساتھ جوڑ دی. میں کہتا ہوں اگر واو سببیہ لاؤ پھر بھی حضور کا ذکر ہی نکلتا ہے. اب کوئی بندہ کہے کہ لا کو چھوڑیں اب واو سببیہ ہے, تو میں کہوں گا واو سببیہ لاؤ تو پھر بھی تو یہ رب فرماتا ہے کہ مجھے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں پھر بھی قسم کھا رہا ہوں. پھر آیا واو سببیہ, اگر واو سببیہ لایا جائے, اس کو سببیہ گرامر کی روح سے بنایا جائے تو معنی یہ بنتا ہے رب یہ کہتا ہے کہ مجھے قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی, میں پھر بھی قسم کھا رہا ہوں. اب واو سببیہ آیا تو رب فرماتا ہے سبب یہ ہے, سبب یہ ہے قسم کھانے کا کہ میں اس لیے قسم کھا رہا ہوں یہ مٹی وہ ہے جہاں حضور چلتے رہے. اب اس طرح بھی حضور کا ذکر آیا, یعنی کہ آیات کو جس روح سے بھی دیکھا جائے, جس منہج سے بھی دیکھا جائے, حضور کا ذکر ہی نکلتا ہے, حضور کی شان اور عظمت ہی بیان ہوتی ہے. لہٰذا قرآن پاک ایک ایسی اتھینٹک کتاب ہے کہ جس کی مثل کوئی نہیں. اب آپ اس بات کا انداز لگائیں, قرآن پاک 30 پاروں والی کتاب, اب اس کتاب کی اہمیت یہ ہے کہ حضور یہ فرماتے ہیں اور قرآن خود یہ کہتا ہے کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے, قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ ہدایت. اب آپ مجھے بتائیں کہ کسی ایک جو ہے وہ علم پر کتنی کتابیں ہوتی ہیں؟ کیا سائنس کی دنیا میں صرف ایک کتاب ہے؟ کیا کمپیوٹر کی دنیا میں صرف ایک کتاب ہے؟ کیا دیگر جو علوم ہیں ان کی دنیا میں ایک ایک کتاب ہے؟ نہیں, ہزاروں کتابیں, ہر سکول میں الگ الگ پڑھائی جاتی ہیں, ہر ملک میں الگ الگ پڑھائی جاتی ہیں, ہر سال تبدیل کیا جاتا ہے, سال بعد نہ کریں تو کچھ سالوں بعد پھر تبدیل کیا جاتا ہے. اب ایک علم ہے اس کی اتنی زیادہ کتابیں ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ وہ علم ہمیشہ ہی تمہارے کام آئے. اور یہاں پر قرآن پاک ہے, رب یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت تک تمہارے لیے مشعل راہ ہے, قیامت تک تمہارے لیے ہدایت ہے. اب چھوٹی سی کتاب ہے اور قیامت تک کے لوگوں کے ہر مسئلے کا حل ہے. دیکھیں نا اہمیت کتنی, چھوٹی سی کتاب, چھوٹی سی کتاب قیامت تک جو ابھی ہو رہا ہے جو آگے ہوگا ان کا بھی حل اس کے اندر موجود ہے. اب اگر اتنی چھوٹی سی کتاب کے اندر اتنی زیادہ باتوں کو رکھنا ہو کہ قیامت تک لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں, اب آپ مجھے بتائیں کہ بندے کے پاس آدھا گھنٹہ ہو, اس کے اندر اس نے کوئی موضوع بیان کرنا ہو, اب اس آدھے گھنٹے کے اندر وہ 15-20 منٹ کسی کی تعریفیں کرنے لگ جائے, بلا تمثیل کہہ رہا ہوں, کسی کی تعریفیں کرنے لگ جائے, تو کیا لوگ کہیں گے کہ بھئی آدھا گھنٹہ ٹائم تھا, موضوع بیان کرنا تھا, کسی کی تعریفیں ہی کرتا رہ گیا. اگر چاہیے تو اسے یہ تھا کہ جو آدھا گھنٹہ تھا پورا آدھا گھنٹہ اپنے موضوع پہ رہتا, تب بات مکمل ہونی تھی. اب یہ قرآن ہے, قیامت تک کے لوگوں کے لیے اتھینٹک کتاب, قیامت تک کے لوگوں کے لیے مشعل راہ, لاسٹ میسج فرام اللہ, ایسی عظیم شان کتاب ہے. لیکن رب اس کے اندر ایک نہیں, دو نہیں, کئی مقامات, اور اگر مفسرین کے جو ہے وہ ان کی گفتگو اور ان کے احوال کو پڑھا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر صرف 1-2 جگہ پر حضور کا ذکر نہیں کیا, بلکہ سر کے بالوں سے لے کر
پاؤں کے ناخنوں تک حضور کی ہر صفت کو رب نے قرآن میں بیان فرمایا. اب اتنی اتھینٹک کتاب تھی جس کے اندر اللہ نے اتنی مرتبہ حضور کی نعت بیان کر دی ہے. کتنی بیان کی اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. آئیے میں اختصار کرتا ہوں. آج اس موضوع کو جو ہے وہ سمیٹنا تھا تو میں آیات کی صورت میں اختصار کر دیتا ہوں. اب یہ ہم نے کچھ آیات پڑھی ہیں جن کے اندر حضور کا ذکر قرآن پاک میں ابھی سینکڑوں پڑھی ہیں, سینکڑوں ہیں. پورا سال بھی اس پہ لگے رہے ہیں. ایک ایک آیت کی تفسیر جتنی علماء نے لکھ دی ہم وہ بیان نہیں کر سکتے جس طرح اللہ نے حضور کی شان کو بیان کیا. لیکن آئیے ہم قرآن سے مختصر حضور کا ذکر پوچھتے ہیں چند آیات کی صورت میں. سوال کرتے ہیں قرآن سے کہ ہم تو پنجابی ہیں, ہم پنجابی میں حضور کا ذکر کرتے ہیں. انجی ہوتا ہے نا جی, میاں صاحب نے پنجابی کیا تھا, اعلیٰ حضرت اردو تھے انہوں نے اردو میں کر دیا. اب جو جس زبان کا ہوتا ہے نا وہ اس زبان میں حضور کا ذکر کرتا ہے. اب یہ چرند پرند, یہ پھول, یہ چیزیں, یہ بہاریں, یہ ہر چیز حضور کا ذکر کرتی ہے اپنی اپنی زبان میں, اپنے اپنے لہجے میں. تو ہر چیز حضور کا ذکر کرتی ہے. تو پھر قرآن سے بھی پوچھتے ہیں. میں نے عالم تخیلات میں قرآن سے سوال کیا, قرآن ہم تو حضور کا ذکر کرتا ہے, تو بھی حضور کا ذکر بتا نا. ہم تو لوگوں کو کہتے ہیں سارا قرآن حضور کی نعت ہے. یا محمد محمد میں کہتا رہا, نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی, اور آیتوں سے ملاتا رہا, آیتیں جب دیکھا تو نعت نبی بن گئی. ہم تو یہ کہتے ہیں سارا قرآن حضور کی نعت ہے. تو آئیے قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں. پھر قرآن آقا کا چہرہ بتا, تو آواز آتی ہے والضحیٰ. قرآن آقا کی زلفیں بتا, آواز آتی ہے واللیل اذا سجا. قرآن آقا کی آنکھیں بتا, الم نجعل لہ عینین. قرآن آقا کی زبان بتا, ولسانا وشفتین. قرآن آقا کا بولنا بتا, وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. قرآن آقا کی نبوت بتا, یا ایھا النبی. قرآن آقا کی رسالت بتا, یا ایھا الرسل. قرآن آقا کی پرواز بتا, کان قاب قوسین او ادنیٰ. قرآن آقا کی معراج بتا, سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. قرآن آقا کی ختم نبوت بتا, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. قرآن آقا کی پرواز بتا, کان قاب قوسین او ادنیٰ. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. اے قرآن آقا کے یار بتا, اولئک هم المؤمنون حقا. اے قرآن آقا کے عطا بتا, انا آتیناک الکوثر. اے قرآن آقا کی رحمت بتا, الحمدللہ رب العالمین. اے قرآن آقا کا خدا بتا, آواز آتی ہے الحمدللہ رب العالمین. اور قرآن سے پوچھیں کہ اتنی نعت سنائی ہے, آقا کی رحمت بتا. قرآن پھر بھی فرمائے گا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اب قرآن کو کسی منہج سے دیکھو, حضور کی نعت مل جائے گی. حضور کی زبان کا ذکر رب نے قرآن میں فرمایا. اور پھر قرآن پاک کے اندر قد نرا تقلبا. میں کہتا ہوں بندہ ساری زندگی لگا دے کسی کی عظمت کو بیان کرنے میں, اس مرتبے پر نہیں پہنچ سکتی جہاں پر یہ آیت کے اندر رب فرما رہا ہے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں. کس کو؟ تمہارے ظاہر کو نہیں. قد نرا تقلبا, کہ محبوب جو تو دل میں سوچتا ہے تیرا رب تیرے دل کی سوچ کو بھی دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. اور پھر دوسرے مقام پر رب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے محبوب جو تو رکوع کرتا ہے نا ہم تیرے رکوع کو بھی دیکھتے ہیں. محبوب جو تو سجدہ کرتا ہے نا ہم تیرے سجدے کو بھی دیکھتے ہیں. محبوب جو تو اٹھتا ہے نا ہم تیرے اٹھنے کو بھی دیکھتے ہیں. محبوب جو تو بات کرتا ہے نا ہم تیری بات کو بھی دیکھتے ہیں. محبوب اصحاب تیرے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں. محبوب تو ذکر کرتا ہے ہم تیرے ذکر کو دیکھتے ہیں. تو راتوں کو جاگتا ہے ہم تیرے جاگنے کو دیکھتے ہیں. محبوب تو بولتا ہے ہم تیرے بولنے کو دیکھتے ہیں. محبوب تو سنتا ہے ہم تیرے سنتے کو دیکھتے ہیں. یعنی کہ رب قرآن میں یہ ارشاد فرما رہا ہے اے میرے محبوب تیری ہر ادا کو ادا ہے جس کو رب کے فرشتے نہیں بلکہ خود خدا بھی ہر ادا کو دیکھ رہا ہے, تیرے ساتھ محبت کا اظہار فرما رہا. سبحان اللہ. لہذا قرآن پاک سے حضور کی نعت کو اگر ڈھونڈنا ہو پھر صدیاں لگ جائیں گی. ہر آیت کے اندر حضور کا ذکر مل جائے گا, ہر منہج میں حضور کا ذکر مل جائے گا. دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور کی عظمت اور شان کو بیان کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. باخر دعوانا الحمدللہ.